بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوزخیوں کے حالات، اس سے پہلے بھی جہنم کے حالات، جہنمیوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں سے خاص طور پر دوزخیوں کے حالات کا بیان ہے۔ دوزخ میں جانے والوں کی تعداد کتنی ہوگی، اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا، اے آدم، انہوں نے عرض کیا لبیک و سعدیک والخیر کلہ فی یدیک، یعنی میں حاضر ہوں، حکم کا تابع ہوں، ساری بہتری آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے اپنی اولاد میں سے دوزخی نکال دو۔ وہ عرض کریں گے دوزخی کتنے ہیں؟ ارشاد ہوگا فی 1999 ہیں۔ یہ سن کر اولاد آدم کو سخت پریشانی ہوگی اور رنج و غم کی وجہ سے اس وقت بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ 1000 میں سے صرف ایک جنتی اور باقی 999 جہنمی دوزخی۔ تو یہ اتنی پریشان کرنے والی بات ہوگی کہ آدمی کے ہوش اڑ جائیں گے اور رنج و غم کی وجہ سے اس وقت بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یوم یجعل الولدان شیبا، جو قرآن نے کہا ہے نا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، تو یہ وہ دن ہوگا اور اس دن اس طرح کی پریشانیاں ہوں گی، اور حاملہ عورتوں کا حمل گر جائے گا اور لوگ حواس باختہ ہو جائیں گے اور حقیقت میں بے ہوش نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا جس کی وجہ سے بدحواسی ہو جائے گی۔ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں نا، ذرا سی کوئی اچانک آفت آ جائے تو ہر آدمی بدحواس ہو جاتا ہے، ہوش کھو بیٹھتا ہے، اپنے سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں۔ مثال کے طور پر کہیں آگ لگ جائے اور آس پڑوس والے کیسے ایک دم بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، جو ہاتھ میں آیا بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لے کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں سامان، سمجھ میں نہیں آتا آدمی کیا کرے۔ تو یہ تو دنیا کے عذابات ہیں، دنیاوی چھوٹی موٹی تکلیفیں ہیں، لیکن وہاں کی جو ہر تکلیف بڑی تکلیف ہوگی، تو اس دن جو آدمی کے ہوش اڑ جائیں گے وہ بڑے خطرناک ہوں گے، اور معاملہ اتنا زیادہ سنگین ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا کہ رنج و غم کی وجہ سے یہ سن کر بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اتنی زیادہ یعنی تکلیف کا مرحلہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرات صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، وہ ایک جنتی ہم میں سے کون کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، خوش ہو جاؤ، کیونکہ یہ تعداد اس طرح ہے کہ ایک تم میں سے اور 1000 یاجوج ماجوج میں سے۔ مطلب یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہے، اگر تم میں اور ان میں مقابلہ ہو تو تم میں سے ایک شخص کے مقابلے میں یاجوج ماجوج 1000 آئیں گے، اور چونکہ وہ بھی آدم ہی کی نسل سے ہیں، ان کو ملا کر فی 1999 دوزخ میں جائیں گے۔ تب جا کر صحابہ کو کچھ تسلی ہوئی، حوصلہ ملا۔ یہ تو اللہ کے نبی نے یاجوج ماجوج کے بارے میں فرمایا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی اور ان کی فطرت و طبیعت ہی میں سرکشی ہوگی، بغاوت ہوگی اور اللہ کی نافرمانی ہوگی، تو اس لیے وہ دوزخی ہوں گے، جہنمی ہوں گے۔ تو وہ 999 جائیں گے اور ان کے مقابلے میں ایک انسان جائے گا۔ صحابہ سے فرمایا اللہ کے نبی نے۔ تب جا کر صحابہ کو کچھ تسلی ہوئی کہ یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے۔ دوزخ میں اکثر عورتیں ہوں گی، یہ بھی روایتوں میں آیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں نظر ڈالی تو اکثر بے پیسے والے دیکھے، اور میں نے دوزخ میں نظر ڈالی تو اکثر عورتیں دیکھی۔ جنت میں کون سے لوگ دیکھیں؟ کمزور لوگ، غریب لوگ، تنگ دست لوگ، جن کی دنیاوی زندگی بڑی مشکلات میں گزری ہے، حالات سے تنگ رہے ہیں، کھانے پینے کی بڑی دقتیں رہی ہیں، حالات نے ان کو گھیرے رکھا تھا پوری زندگی۔ ایسے بے پیسے والے لوگ، یعنی مالدار نہیں، اور میں نے دوزخ میں نظر ڈالی تو اس میں اکثر عورتیں دیکھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار عید یا بقرعید کی نماز کے لیے عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں عورتوں پر گزر ہوا تو آپ نے ان کو خطاب کر کے فرمایا، عورتوں صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے دوزخیوں میں اکثر عورتیں دیکھی ہیں۔ عورتوں نے عرض کیا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ لعنت بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور کرنا۔ عورتوں کا اکثر مزاج ہوتا ہے کہ ایک دوسری عورتوں کی باتیں کرنا، ان کے خلاف بولنا، غیبتیں کرنا، اور ان کا بڑا محبوب مشغلہ ہے۔ جہاں دو عورتیں جمع ہوئی تو بس ان کو یہی مشغلہ رہتا ہے
کہ تیری ساس کا کیا حال ہے، تیری نندے کیسی ہیں، تیری جٹھانی کیسی رہ رہی ہے، دیورانی تیری کیسی ہے، اور جی وہ فلانی پڑوسن کیسی ہے، وہ کیسی ہے. بس ان کو یہی، ان پر ایک لعنت ہے اس طرح کی، جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں کثرت کے ساتھ جہنم میں جائیں گی. اس لیے ان کو فرمایا کہ کثرت سے صدقہ کیا کرو، صدقہ کرنے سے تم بچ پاؤ گی. اور دوسری وجہ یہ بیان کی کہ وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں. شوہر بیچارہ صبح سے شام تک اس کے لیے دھکے کھاتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، کماتا کھاتا ہے، اور ذرا سی اگر اونچ نیچ ہو جائے کبھی کسی معاملے میں تو سب پر پانی پھیر دیتی ہے کہ میں تو جب سے اس گھر میں آئی ہوں دیکھا ہی کیا ہے، یہی پریشانی ہے، یہی تکلیفیں دیکھتی آ رہی ہوں. تم نے تو کبھی مجھے آج تک کچھ سکھ دیا ہی نہیں، کچھ سکون دیا ہی نہیں، کبھی تم نے کوئی میری ڈیمانڈ ہی پوری نہیں کی، ہمارا کوئی مطالبہ ہی پورا نہیں کیا. ہم تو اسی طرح زندگی میں دھکے کھاتے آ رہے ہیں. سارا پانی پھیر دیتی ہے پرانی محنتوں پر. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وجہ ایسی ہے جن کی وجہ سے عورتیں زیادہ مقدار میں جہنم کے اندر داخل ہوں گی. اس لیے عورتوں کو بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے ان کو بے شمار ٹینشنوں سے محفوظ کر کے گھر میں بٹھا رکھا ہے، اور ان کا بوجھ، ان کا کھانا خرچہ وہ شوہروں کے اوپر ڈال رکھا ہے. اور بہت سے ایسے گناہ ہیں جو باہر نکل کر ہی ہو پاتے ہیں، گھر میں رہ کر نہیں ہو پاتے. تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ان کو ایسے گندے ماحول سے باہر سے بچا کر گھر میں بٹھا رکھا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور مردوں سے زیادہ نیک بننا چاہیے ان کو. ان کے لیے چونکہ ایسے گناہ کرنا آسان نہیں ہے جو مرد کر سکتے ہیں باہر رہ کر. عورتیں تو بہت سارے گناہوں سے بچی ہوئی ہیں گھر میں رہنے کی وجہ سے، لیکن گھر میں رہیں تبھی تو. اب تو فکر یہ ہے کہ مردوں سے آگے چلیں، ہم مردوں کے پیچھے کیوں چلیں؟ مرد صبح کو جاتا ہے 9 بجے جاب پہ، اور ہمیں عورتیں صبح ہی فجر کے فون پہ نظر آتی ہیں جاب پہ جاتے ہوئے. تو وہ پیچھے کیوں رہیں؟ یہ ہے کہ اپنے آپ کو خود لعنت میں جھونک رہی ہیں، خود بخود اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا رہی ہیں. اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ فکر مند ہوں اور اپنی آخرت کی فکر کریں. ہماری پڑوسن کیا کر رہی ہے، اور ہمارے خاندان والی فلانی عورت کیا کر رہی ہے، کیا پہن رہی ہے، کیا کھا رہی ہے، کیا اوڑھ رہی ہے، کیا بول رہی ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا. وہ جانے، اس کا شوہر جانے، وہ جانے، ان کے گھر والے جانے. ہمیں تو اپنی فکر کرنی ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اور اپنے مسائل حل کرانے ہیں دنیا اور آخرت کے. دوسروں سے کیا لینا دینا. اگر یہ ذہن میں بٹھا لیں عورتیں تو مزہ آ جائے. پھر ان سے بڑا اللہ کا ولی کوئی نہیں ہو سکتا دنیا میں. مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے پھر وہ اللہ کا ولی بننے میں، اللہ سے تعلق قائم کرنے میں. مردوں کے ساتھ تو بڑے مسائل ہیں، ان کو باہر رہنا پڑتا ہے، لیکن عورتیں تو گھر میں محفوظ ہیں سارے فتنوں سے. تو اگر وہ چاہیں تو وہ بہت بڑا مقام حاصل کر سکتی ہیں اللہ کے یہاں اپنا. لیکن اگر چاہیں تو اللہ اکبر. دوزخیوں کی بدصورتی قرآن کریم میں سورہ یونس کے اندر اللہ کا یہ فرمان ہے، والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من اللہ من عاصم كأنما غشیت وجوہهم قطعا من اللیل مظلما. اور جن لوگوں نے برے کام کیے، بدی کی سزا اس برائی کے برابر ملے گی، اور ان پر ذلت چھا جائے گی. ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہ بچا سکے گا. ان کی بدصورتی کا یہ عالم ہوگا کہ گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت لپیٹ دیے گئے ہیں. دنیا میں تو جیسے کیسے گزر گئی جس طرح گزر گئی، لیکن آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ امتیاز کر دیں گے، علیحدگی پیدا فرما دیں گے نافرمانوں میں اور فرما برداروں میں. شکلوں سے ہی پہچانے جائیں گے کہ یہ فرما بردار ہیں اور یہ نافرمان ہیں، یہ دوزخی ہیں، جنتی ہیں. اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ دوزخیوں کے چہرے انتہائی سیاہ ہوں گے. حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا، اگر دوزخیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف نکال دیا جائے تو اس کی وحشی صورت کے منظر اور بدبو کی وجہ سے دنیا والے مر جائیں. اس کے بعد حضرت عبداللہ بہت روئے رضی اللہ عنہ. دیکھیے کیا فرما رہے گا، دوزخ میں سے کوئی ایک شخص بھی دنیا کی طرف آ جائے، دنیا میں اس کو بھیج دیا جائے، تو اس کی خطرناک صورت دیکھ کر اور اس کے اندر سے جو بدبو آ رہی ہوگی اس کو سونگھ کر دنیا والے مر جائیں. یہ ایک دوزخی کا حال ہے، اور جب پورے دوزخ کے اندر یہی لوگ ہوں گے تو پھر کیا معاملہ ہوگا وہاں. سورہ مومنون میں ہے، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. آگ ان کے چہروں کو جھلستی ہوگی اور اس میں ان کے منہ بگڑے ہوئے ہوں گے. دیکھا نا دنیا میں جب آدمی جل جاتا ہے کبھی تو کیسی شکل ہو جاتی ہے اس کی، کیسے اس کے اوپر داغ دھبے لگ جاتے ہیں، کیسے اس کا چہرہ بدل جاتا ہے، کیسے اس کے ہاتھ کے اوپر چھالے پڑ جاتے ہیں.
تو یہ تو دنیا کی آگ میں جلنے کے بعد ہوتا ہے، جب وہاں کی آگ میں جلیں گے اس کا کیا حال ہوگا، اس کی منظر کشی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر روایت میں گزر گئی ہے کہ اگر وہ دنیا میں آ جائے تو لوگ اس کو دیکھ کر ڈر کر مر جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کالحون کی تفسیر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دوزخی کو آگ جلائے گی جس کی وجہ سے اس کا اوپر کا ہونٹ سکڑ کر بیچ سر تک پہنچ جائے گا اور نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف تک پہنچ جائے گا۔ اللہم احفظنا۔ دوزخیوں کے آنسو، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے فرمایا، لوگو رو اور رو نہ سکو تو رونے کی صورت بناؤ، کیونکہ دوزخی دوزخ میں اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ان کے چہروں میں نالیاں سی بنا دیں گے، روتے آنسو نکلنے بند ہو جائیں گے تو خون بہنے لگیں گے، جس کی وجہ سے آنکھیں زخمی ہو جائیں گی۔ الحاصل آنسو اور خون کی اتنی کثرت ہوگی کہ اگر ان میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو وہ بھی چلنے لگیں، لیکن اس وقت کے رونے دھونے تو کسی کام کا نہیں ہوگا۔ دنیا میں اگر روئے ہوتے، یہاں اگر اللہ کو منایا ہوتا، یہاں اگر آنسو بہائے ہوتے تو کچھ مسئلہ حل ہو سکتا تھا، لیکن وہاں کے رونا دھونے سے کچھ کام بننے والا نہیں ہے اور عذاب سے چھٹکارا حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے یہاں آدمی کو اللہ کے سامنے رونا چاہیے، آنسو بہانے چاہیے، اللہ سے توبہ طائب کرنا چاہیے کہ یہاں کے دو آنسو بھی ایسے ہیں کہ جو جہنم کی آگ کو بجھا سکتے ہیں۔ دوزخیوں کی زبان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک کافر اپنی زبان کو 1 فرسخ اور 2 فرسخ تک کھینچ کر باہر نکال دے گا، جس پر لوگ چل کر جائیں گے۔ اتنی لمبی زبان ہو جائے گی کہ جیسے سڑک پر کوئی کارپیٹ بچھا دیا ہو اور لوگ اس پر چل رہے ہوں۔ 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، معلوم ہوا کافر کی زبان اتنی لمبی ہو جائے گی۔ اللہ، ایک عذاب ایسا ہے دوزخیوں کا کہ جس کو پڑھ کر سن کر آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔